وإلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. صلوات الله اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق والباطل زهوق ان الباطل كان زهوقا. ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عزیزان گرامی، اس عالم مادہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اول خلقت کائنات سے، یعنی جب سے اس جہان میں زندگی حیات بشری کا آغاز ہوا، دو نظام یہاں پر قائم ہے. ایک نظام حق ہے اور ایک نظام باطل ہے. نظام حق وہ نظام جو خدا کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور نظام باطل وہ نظام جو شیطنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. نظام حق ہمیشہ خدا کے برگزیدہ، خدا کے اطاعت گزار بندوں کے ہاتھ میں رہا، اور نظام باطل ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا کہ جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے رحمت خدا سے اپنے آپ کو دور رکھا. سورہ قرآنی کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. آیت قرآنی پروردگار متعال فرما رہا ہے کہ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ زَهُوقَ باطل، اور باطل نابود ہونے کے لیے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن میں خداوند متعال واضح صریح انسان سے وعدہ کر رہا ہے کہ باطل نابود ہونے کے لیے ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جہان میں دیکھتے ہیں کہ باطل اپنے پورے زور، اپنے وقار، اپنی قدرت کے ساتھ حق پر غالب نظر آتا ہے. بے شک بے شک. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ حق ہمیشہ ہدایت کرتا ہے خدا کی طرف، اور باطل شیطنت کی طرف. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. کسی نے جنگ صفین میں مولا سے سوال کیا کہ یہ معاویہ تو بہت عقل مند شخص ہے، اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں کس طرح سے عقل کو استعمال کر کے جنگ کو اپنے نام کر لیا. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عقل نہیں، یہ شیطنت ہے، کیونکہ عقل ہمیشہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یہ شیطنت ہے کہ جس سے اس نے انسان کو فریب دیا ہے. بس یہ فرق ہے ہدایت اور شیطنت میں. لیکن اس حق اور باطل کی اصل تفاوت، اس کے اصل فرق کو سمجھنے کے لیے انسان کو اس کے مکتب فکری کو پہچاننا ضروری ہے. ظاہراً ممکن ہے کہ شاید میں حق اور باطل کی شناخت کر لوں، لیکن اس کو حقیقی طور پر اس کی اصل کو پہچاننے کے لیے مجھے اس کے مکتب فکری کو سمجھنا ضروری ہے. مکتب فکری سے مراد اسکول آف تھاٹ. اصل اس باطل کے عقائد کس چیز پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس حق کے عقائد کس چیز پر کھڑے ہوئے ہیں. بس مکتب فکری حق ہدایت ہے، اور مکتب فکری باطل حفاظت ہے. حفاظت اس سے کہ اگر میں مکتب فکری حق کو سمجھوں تو میں حق کی طرف اپنی ہدایت کر سکتا ہوں، اور جب میں باطل کے مکتب فکری کو سمجھ لوں صحیح طریقے سے تو میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں باطل سے. اور یہی انسان کا اس جہان میں اصل مقصد حیات ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی طرف بڑھنا اور باطل سے اپنی حفاظت کرنی. اب یہ مکتب فکری حق اور باطل ہیں کیا؟
ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہی ہے کہ ہم نے ان مکاتب فکری کو پہچاننے میں غلطی کی ہے. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پیغمبر اکرم کے زمانے میں صلوات اللہ علیہ اللہم صل حق یعنی مکتب حق رسول خدا کے پاس ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل مشرک ہے. اسی طرح امیر المومنین کے زمانے میں مکتب حق کی نمائندگی امیر المومنین علیہ السلام کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں معاویہ موجود ہے جو مکتب باطل کی رہنمائی کر رہا ہے. بس اسی مکتب فکری حق کو نہیں سمجھا گیا رسول خدا کے زمانے میں، اور نہ مکتب فکری باطل کو سمجھا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ سقیفہ. امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں امیر المومنین کی ذات کو نہیں سمجھا گیا. وہ جو حق جس کی نمائندگی میرے مولا کر رہے تھے اس کو نہیں سمجھا گیا، باطل کی چالاکیوں کو بھی نہیں سمجھا گیا. یعنی اس اسکول آف تھاٹ کو جو باطل اپنے ساتھ لیے کھڑا تھا اس کو بھی نہیں سمجھا گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ کربلا. نتیجہ کربلا ہوئی. آج اس دور میں مکتب حق کس کے پاس ہے؟ مکتب فکری حق ہے مہدویت، مکتب فکری ہے باطل ہے صہیونسٹ یعنی زائنسٹ. آج نہ مکتب فکری حق کو سمجھ رہے ہیں، نہ مکتب فکری باطل کی طرف ہماری نگاہیں. نتیجہ کیا ہے؟ یمن. نتیجہ کیا ہے؟ عراق. بے شک بے شک. نتیجہ کیا ہے؟ شام. نتیجہ کیا ہے؟ فلسطین. سبحان اللہ. نتیجہ کیا ہے؟ بیت المقدس میں بہنے والا خون. یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے، جس طرح معصومین علیہ السلام نے اس طرح سے اپنی قربانیاں دے کے اس حق کے نظام کو بچایا، ہم نے اس مکتب فکری پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ در اصل معصومین علیہ السلام کس چیز کی حفاظت کر رہے تھے. وہ مکتب فکری کیا تھا جس کے لیے رسول خدا قربانیاں دے رہے ہیں، جس کے لیے ائمہ اطہار قربانیاں دے رہے ہیں. اور اسی کے مقابلے میں جو باطل کھڑا تھا ہم نے اس کی بھی سمجھ نہیں رکھی، اس کو ہم نے فقط اللہم لعن کی نظر کر دیا. تولا تبرہ بہرحال ضروری ہے، بے شک واجبات میں سے ہے، میرے اصول دین میں سے ہے، بے شک. لیکن کیا یہ سب کچھ ہے؟ اسی کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے اس طرح سے باطل کی فکر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے آج میرے سامنے باطل کھڑا ہوتا ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ، لیکن میں اسے نہیں سمجھ رہا. بعض اوقات برعکس میں اس کو اپنا رفیق، اپنا دوست سمجھتا ہوں. یہ ساری وہی گمراہیوں کا نتیجہ ہے کہ جو صدیوں سے ہم انجام دیتے چلے آ رہے ہیں. بس کیا کیا جائے؟ یہاں پر سوال ہے کہ آج کل کے دور میں، بہرحال موضوع آج ہمارا آج کل کا دور کے حساب سے جو معاملات ہیں اس میں ہماری ذمہ داریاں ہیں. اور موضوع اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو یہی ہم نے آج کی گفتگو کا موضوع تجویز کیا کہ مہدویت اینڈ کرنٹ پالیٹکس آف دا ورلڈ. آج جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اس کا مہدویت سے کیا تعلق ہے؟ مہدویت بہت خوب، مثل ماشاء اللہ. علویت، مثل محمدیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد محمد والے وآل محمد محمد صلوات کا جو اللہ نظام ہے اس کا نام ہے مہدویت، جو اس دنیا میں حق کے نظام کی نمائندگی کر رہا ہے اور حق کی حفاظت کر رہا ہے اور باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اس نظام کو سمجھنے کی مجھے ضرورت ہے. لیکن اگر آج یہ سوال کیا جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں، تو شاید ہم فردی طور پر یا اجتماعی طور پر چند گروہوں کی حفاظت تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو اصل حق ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے فقط آج کے دور کی معلومات کافی نہیں. ہمیں پلٹنا ہوگا اس دور کی طرف جو بعثت رسول کا دور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں سے آغاز کرنا پڑے گا کیونکہ کوتاہیاں وہاں سے ہو رہی ہیں. جب تک اس مکتب کو نہیں سمجھا جائے گا، جب اس اسکول آف تھاٹ کو نہیں سمجھا جائے گا، جب تک اصل فلسفہ بعثت رسول کو نہیں سمجھا جائے گا، تب تک آج مہدویت یا ظہور مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے اصل مقصد کو سمجھنا مشکل ہے.
میرے لیے سخت دشوار ہو جائیں گی، وہ پریشانیاں میری راہ میں آئیں گی مہدویت کو سمجھنے کے لیے، جو ان کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ جو میں نے اس تاریخ کو نہیں سمجھا۔ تو آج میں کیا کروں؟ مجھے وہاں سے مطالعہ کرنا پڑے گا، بات کو نہیں سمجھوں گا ان آج اس مہدویت کو صحیح طرح سے اپنے اوپر اور اپنے معاشرے، اپنے اجتماع میں اپلائی نہیں کر سکتا، اور جب تک میں نہیں کروں گا یہی مظالم ہوتے رہیں گے۔ ظالم ہمیشہ قابض رہے گا، باطل ہمیشہ اقتدار میں رہے گا۔ خوب میں پلٹوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کا جائزہ لوں، وہ جائزہ لیتے لیتے میں یہاں تک پہنچوں، تب میری سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں مہدویت ہے کیا، اور اصل مقصد مہدویت کیا ہے۔ لیکن میں باطل کے لیے کیا کروں؟ باطل کے سمجھنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے مجھے دیکھنا پڑے گا یہ باطل ہے کیا، پہلے باطل کی شناخت کرنی پڑے گی، پھر اس کے اصل اسکول آف تھاٹ کی طرف مجھے جانا پڑے گا، پھر دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے کس قسم کا حملہ، کس قسم کا اٹیک ہو رہا ہے، میں اس کے خلاف ایک ڈھال، ایک شیلڈ تیار کروں تو میں اس سے محفوظ رہ سکوں۔ میں نہیں، میں اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اس خلقت کو، اس انسانیت کو محفوظ کر سکوں۔ یہ اصل فریضہ ہے میرا اس دنیا میں، خلقت کا۔ بس تو مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے باطل کی پہچان کرنی ہے۔ باطل کون؟ جو میں نے آپ کے سامنے ایک ٹرم استعمال کی، زائنسٹ یعنی صہیونسٹ، بہت سارے لوگ اسے خیالی، تصوراتی اصطلاح محسوس کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایک تخیلی اصطلاحات ہیں جس کا استعمال کیا جا رہا ہے دشمنان کی طرف سے، یا خود ہم لوگ اس قسم کے تخیلاتی چیزوں میں موجود ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں زائنسٹ، فری میسنز، ایلومیناٹیز، یہ جو ورڈز ہیں، یہ اصطلاحات ہیں، یہ ہمارے ذہن کی ایجاد ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے اس بات کر دوں گا اس چیز کا کہ یہ حقیقت رکھتی ہیں، اور اصل باطل یہی ہے، اور اسی سے مقابلہ کرنے کے لیے میرے امام تشریف لائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر دور میں ایک فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعون کا مقابلہ کیا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور فرعون کا مقابلہ کیا، خود امیر المومنین علیہ السلام ایک اور فرعون کا مقابلہ کر رہے ہیں، امام حسین سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور فرعون کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ ساری فرعونیت تھی جو یہاں تک چلتی آئی، اور آج کے دور کا فرعون یہ صہیونی ہے۔ لیکن اس کی تعریف کیا ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ سادے الفاظ میں، سادی ترین تعریف، سادی ترین ڈیفینیشن زائنسٹ کی، وہ لوگ، وہ یہودی جو واپس اپنی اس سرزمین میں جمع ہونا چاہتے ہیں، اور پورے یہود کو وہاں جمع کر کے دوبارہ سے اپنے اقتدار کو بحال کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ سادی ترین ڈیفینیشن، اس کی تفصیلات بہرحال آج کی گفتگو میں کوشش کریں گے کہ اس کو کسی حد تک اپنے سننے والے کو ذہنوں تک منتقل کر سکیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اللہ صلی اللهم صل على محمد بس وآل حقیقت محمد۔ حق کو سمجھنا ہے تو بعثت رسول سے آغاز ہوگا، اور اگر حقیقت باطل کو سمجھنا ہے تو ان کی حقیقت سے آغاز ہوگا۔ یہ ان کون ہے؟ یہ صہیونسٹ کون ہے؟ یہ زائنسٹ کون ہے؟ دراصل یہ وہی ہیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ بس آغاز اگر باطل کو سمجھنا تو بنی اسرائیل سے ہوگا۔ یہاں پر بہرحال ایک مشکل ہمارے سامنے موجود ہے، ایک تاریخ کا بڑا حصہ ہے، یعنی کئی ہزاروں سال کی تاریخ ہے، اور اس کا بیان اس چھوٹی سی گفتگو میں ممکن نہیں، لیکن اس کا سمجھنا بہرحال واجب ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ میرے سننے والے جتنے بھی افراد میرے سامنے موجود ہیں ان کا اس حوالے سے کتنا مطالعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر مجھے یقین ہو کہ سب اس بارے میں کاملاً جانتے ہیں تو شاید میں ان تمام چیزوں کو رد کر کے اپنے اصلی موضوع کی طرف بڑھ جاؤں، لیکن چونکہ میں نہیں جانتا تو بہرحال مختصر سا، وہ مختصر بھی میں نہیں جانتا کتنی دیر لگے گی، لیکن ایک مختصر سا جائزہ ان کی تاریخ کا لینا پڑے گا بنی اسرائیل کی، تب حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ اس وقت باطل کون ہے، کہاں کھڑا ہے، کیا عزائم ہے، کیا اہداف ہے، باطل کے مقابلے میں، یعنی باطل کے تیر کہاں چل رہے ہیں، تاکہ حق کی صحیح پہچان ہو سکے۔ جی بے شک پڑھیے، خوب پڑھیے، اور
بسم اللہ. اب یہاں پہ بہرحال ہماری غلطی بھی ہے، اور ظاہر ذکر نکلا ہے تو ایک چھوٹی سی نصیحت آپ کے اپنے سننے والوں کی خدمت میں، ایک ادنا سے طالب علم کی طرف سے. بہرحال میں اپنے آپ کو کوئی عالم نہیں سمجھتا، اور نہ کہ حقیقتاً ایسا ہے، اور مستحق بھی نہیں سمجھتا کہ ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے حق کے ساتھ بیٹھ سکوں. یہ تو بہرحال ان کا لطف ہے کہ آپ کے سامنے دو الفاظ اپنی علم اور حقیقت میں کہوں جہل سے پیش کر رہا ہوں. حقیقتاً یہی ہے کہ ہم نے اس تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا. غلطی ہماری ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے صحیح طرح سے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور یوں کہیے کہ سارا الزام ان مولوی حضرات پر ڈالنا بھی انصاف نہیں ہے. ہر غلطی مولوی کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے. میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کر کے بات کر رہا ہوں اس وقت. غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنی ناقص علمی کی وجہ سے، ناقص معلومات کی وجہ سے ایسے لوگوں کو موقع دیا کہ جو ہمارے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر سکیں. اگر ایک انسان ایک فردی طور پر آج میں یہ تہیہ کر لوں کہ میں نے اپنی علمی معلومات کو، اپنی علم کو، اپنے شعور کو، ہر چیز کو اس سطح تک لے جانا ہے کہ جو ایک عام فہم سطح ہے، جتنا میرا فرض ہے کہ تقریباً میں اپنے زندگی میں سے وہ وقت نکال کے ان معاملات کو جان سکوں، تو یقین کیجئے کہ بہت سارے افراد جو ممبر پر چلے جاتے ہیں ان میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جو یا تو اپنی علمی سطح کو بلند کریں گے تاکہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کی توقعات پر پورا اتر سکے، یا بہت سارے افراد بہرحال واپس اپنے پروفیشنز میں لوٹ جائیں گے. اور بہرحال یہ اصطلاح میں نے اسی لیے استعمال کی کہ واقعی بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو ایسے پروفیشنز سے آ جاتے ہیں ممبر پر کہ جہاں ان کا واپس لوٹ جانا ہی صحیح ہے. تنقید قطعاً میرا مقصد نہیں ہے، لیکن حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ وہ شر ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اور ہم اس سے غافل ہیں. اس کی وجہ میں خود ہوں کہ میں جاننا نہیں چاہتا، میں نے اپنے آپ کو غافل رکھا ہوا ہے. بہرحال اصل موضوع ہمارا یہ نہیں ہے. اصل موضوع جو ہے اس کی طرف اشارہ میں نے کیا آپ کے سامنے کہ بنی اسرائیل کی اصل تاریخ کو سمجھنا بہرحال ضروری ہے. اور آج سے مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں کم از کم وہ حق ادا کر سکوں کہ جس کی خاطر میرے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ائمہ اطہار نے قربانیاں دی ہیں. اگر میں آج کی دنیا میں پوری طرح سے دنیا کے لیے غافل رہوں، دنیا کی طرف میری تمام لذتوں کی طرف میری توجہات رہیں، تو یقیناً میں ناانصافی کر رہا ہوں اپنے ائمہ اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کی طرف، اور یقیناً میں ناانصافی کر رہا ہوں اپنے وقت کے امام کی طرف. بہرحال انشاءاللہ خدا ہمیں ہدایت پا جانے والوں میں شمار کرے اور ہم پر اپنا خاص لطف عنایت کرے. الہی آمین. گفتگو آج کی بہرحال بہت سادی سی رہے گی، بہت فرینکلی رہے گی، کیونکہ موضوع ہے حقیقتاً اس وقت کے حالات حاضرہ. تو میں بسم اللہ. تکلفات کے پیراہے سے باہر نکل کے آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. بسم اللہ. بسم اللہ. بنی اسرائیل کون تھے؟ کوشش کروں گا چند منٹس میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ دے دوں اور اصلی موضوع کی طرف بڑھ جاؤں. اسرائیل آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، اور آپ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام علی نبی علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں ایک چیز کا ذکر بھی ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند ہیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. حضرت اسحاق کی نسل سے جو پیغمبر آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اسرائیل، اور پھر ان کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کہلائے. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے پھر انبیاء کا سلسلہ نہیں رہا، اور پھر جو نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آتے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قریشی نبی. خوب، یہاں تمام سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 فرزند ہیں، ان میں سے ایک فرزند، ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہے. کنعان کی زمین میں، سرزمین پر یہ لوگ مقیم تھے. اس سرزمین کو پروردگار نے سرزمین موعود کا لقب دیا، یعنی وہ سرزمین کہ جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے. موعود یعنی وہ جگہ جس چیز کا، یہ وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا.
دی پرومسڈ لینڈ. یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پرومسڈ لینڈ ہے، کنعان کی زمین، جو آج کل کی موجودہ فلسطین ہے. یہ تاریخی چیزیں ہیں کہ جس پہ انسان کی نظر ہونا ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا، واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور بہترین بہرحال سیریل بھی ہے، تب سب لوگوں نے دیکھا ہوگا اور منظر آپ کے سامنے ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے، وہاں کے عزیز مصر قرار پائے، یکتا پرستی عروج پر آ گئی اور معبد پرستی بند کرا دی گئی. یہاں پر عزیز مصر، بہرحال واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، تمام فرزندان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بلا لیتے ہیں، وہاں مقیم ہو جاتے ہیں اور یکتا پرستی کا دور چل پڑتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام خود وہاں موجود ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، رحلت ہو جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. اس رخصت کے بعد دوبارہ سے یکتا پرستی ایک مرتبہ ضعیف ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس کی وجہ بنی اسرائیل کی اپنی غفلت ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مشکل تھی کہ وہ اطاعت گزار نہیں تھے اپنے نبی کے، اور آخر تک رہی اور آج تک موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یکتا پرستی ضعیف ہونا شروع ہوئی اور ایک فرعون ان پر دوبارہ غالب آیا اور دوبارہ سے معبد پرستی کا آغاز ہوا. بنی اسرائیل پر شدید تشدد ہونا شروع ہوئے. 150 سال شدید مشقتیں جھیلی بنی اسرائیل نے. اس قدر تنگ آ کر خدا کی بارگاہ میں استغاثہ بلند کیا کہ یا اللہ ہمیں اس سے نجات دے اور ہمیں ایک مسیحا ہمارے لیے بھیج. خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. بہرحال قصہ طولانی ہے. بنی اسرائیل کو جمع کرتے ہیں، فرعون کے خلاف مقاومت کرتے ہیں اور ایک بغاوت کا اعلان ہوتا ہے، اور بہرحال وہ لے کر دوسری سرزمین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. دریا کا واقعہ، بہرحال دریا بند ہوتا ہے، فرعون نابود ہو جاتا ہے. جس سرزمین پہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے پہنچتے ہیں بنی اسرائیل کو، اس کا نام تھا موآب، وہ سرزمین، لیکن وہ کنعان سے دور ہے. یا بنی اسرائیل ایک مرتبہ متوجہ ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملی ہے. ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، ہمیں زمین سے نکال دیا گیا. دوبارہ ہم نے گناہ انجام دیا، ہمارے اوپر فرعون مسلط ہوا اور پھر ہمیں اس سرزمین سے بھی دور کر دیا گیا. یہاں یہ پہچان جاتے ہیں کہ ہمیں واپس اپنی سرزمین پر جانے کے لیے موسیٰ کی اطاعت یعنی اپنے نبی کی اطاعت کرنی. لیکن وہی فطرت جو ان کی سرکش فطرت تھی وہ ان کے اندر غالب رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر جاتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں گائے جس کی پرستش کی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یکتا پرستی کرنی ہے، خدا کی پرستش کرنی ہے، فقط وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق. کہتے ہیں آپ چلے گئے تو ہم کس کی پرستش کرتے ہیں، ہمیں کسی کی پرستش کی ضرورت تھی. اسی خصلت کو لے کر یہ قوم آگے بڑھ رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشیر خود نبی یوشع بن نون مبعوث ہوتے ہیں، اس قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. بنی اسرائیل ان انبیاء کو داور کہتے ہیں، یعنی 10 داوروں کا دور شروع ہوتا ہے. پہلے داور یوشع بن نون ہے. 10ویں داور جب آتے ہیں ان کا نام ہے حضرت شمعون نبی علیہ السلام. یہ بنی اسرائیل سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جو ہمارے اوپر حکمرانی کر سکے. خدا کے حکم سے بہرحال حضرت شمعون علیہ السلام ان پر ایک بادشاہ کو مقرر کر دیتے ہیں جس کا تاریخ میں نام شاؤل ہے، اور بہرحال قرآن نے اسے طالوت کے نام سے یاد کیا ہے. اللہ اس سبحان وقت بنی اللہ. اسرائیل دوبارہ قدرت حاصل کر لیتے ہیں. قدرت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک عجیب سا عقیدہ تھا. اپنے ساتھ ایک صندوق رکھتے ہیں جس میں انبیاء کے باقیات موجود تھے، اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں، اور بہرحال ان کو آج کل کے دور سے اگر کوئی مطابقت دینے کی کوشش کرے تو بہت سارے ذہن کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، خیالی ہے. تو نتیجہ آپ لوگوں کے اوپر ہے، میرا فرض فقط حقائق کو بیان کرنا ہے. ہر ذہن بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا نتیجہ اس سے اخذ کرنا ہے. یہ تابوت سکینہ اپنے ساتھ رکھتے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جب تک یہ تابوت سکینہ ہمارے پاس ہے ہم برگزیدہ قوم دنیا پر حاکم رہے گی اور ہماری خوش قسمتی کا باعث ہے. جنگوں میں اس کو استعمال کرتے اور بہرحال قصہ طویل ہے، مفصل ہے. اس میں انبیاء کے واقعات موجود ہیں، حضرت ابراہیم کی کچھ واقعات موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود، اور پھر اس طرح کی دوسری چیزیں. اور اپنے ساتھ یہ وہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سپرد کی تھی وہ اس کے اندر رکھتے. بات آگے بڑھتی ہے. طالوت کے وقت میں یہ بنی اسرائیل بہت طاقتور ہے. طالوت حملہ کرتا ہے
واپس اس سرزمین کنعان پہ جہاں کا بادشاہ تھا جالوت. طالوت اپنے سپہ سالار کو بھیجتے ہیں کہ جو کہ ہیں نبی داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام جالوت پر حملہ کرتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں. دوبارہ وہی سرزمین موعود جو پیلسٹائن ہے، جو کنعان ہے، وہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. وہاں پہ قابض ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پہ پہنچتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جب نبوت بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، جب طالوت اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اس قوم کا حاکم اور اس کا سربراہ بنا کے جاتے ہیں. حضرت داؤد کہتے ہیں کہ یہ جو سرزمین موعود ہے، یہاں پر اس قوم کا مرکز قائم کیا جائے گا. ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. محل تعمیر ہونا شروع ہوتا ہے، ایک طویل عرصہ لگتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. آپ کے فرزند حضرت سلیمان نبی علیہ السلام سربراہی قوم بنی اسرائیل اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اسی محل کی تعمیر ہوتی ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا کی سب سے بڑی حکومت رہی ہے، اور جنات بھی ان کی حکومت میں تھے. جنات کے حکم سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے، جنات کی مدد سے وہ محل تعمیر کیا جاتا ہے، اور اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. جب یہ ہیکل تعمیر ہوتا ہے تو یہی تابوت سکینہ اٹھا کر اس کے ایک انتہائی اہم مقام اور ایک خاص کمرے میں اس تابوت کو رکھ دیا جاتا ہے، تابوت سکینہ، اس صندوق کو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی کا باعث ہے. جب تک ہمارا یہ ہیکل تعمیر ہے، جب تک یہ تابوت سکینہ ہمارے پاس ہے، انبیاء کے باقیات ہمارے پاس ہیں، ہم دنیا کی برگزیدہ قوم ہے، اور ہم پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا. ہمیں دنیا پر حکومت کرنی. یہ اس قوم کا تکبر تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کے فرزند جو کہ نبی نہیں اس قوم پر حاکم ہوتے ہیں، لیکن انتہائی تاریخ میں جس طرح سے لکھا ہے ظالم شخصیت. بنی اسرائیل کے علماء انہیں سمجھاتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتا. اسی دوران 12 فرزند آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اس میں سے 2 فرزند جو کہ لاوی اور یہودا ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور 10 باقی قبیلے جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں. اور اسی فلسطین کے نچلے حصے میں یہ 10 فرزند جا کے رہتے ہیں، ایک اور کسی کی سربراہی میں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سربراہی میں یہودا اور لاوی کے جو خاندان ہیں وہ وہاں رہنا شروع کرتے ہیں. یہ وہ دور ہے بنی اسرائیل کا جہاں سے تاریخ ایک نیا رخ لیتی ہے. انتہائی سرکشی کا دور، انتہائی نافرمانیوں کا دور، اور انبیاء کے قتل کا دور. تاریخ میں بہرحال موجود ہے کہ ایک ایک رات میں 70 بنی اسرائیل کے انبیاء انہوں نے قتل کیے. سینکڑوں انبیاء کو قتل کر ڈالا، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ، حضرت یحییٰ کو ذبح کرنے کا واقعہ علیہ السلام، ان سب کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں. اتنی سرکش قوم کہ جو اپنے انبیاء کی بات نہیں مانتی تھی، فقط وہ چیزیں مانتی تھی کہ جو ان کے منافع میں. اسی دوران عراق کے نچلے حصے میں حکومت تھی، اس کا نام تھا بابل. اس بابل کے حکومت نے، اس کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے حملہ کیا اور ان کے 10 قبیلوں جو نچلا حصہ تھا ان پر حملہ کر کے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، اور باقی کچھ یہودیوں کو 2 لاکھ کے قریب یہودیوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کے لے آیا. اور شہر کے بعد ایک جگہ وہاں پہ ان کو یہودیوں کو رکھ دیا گیا، اس کا نام رکھ دیا گیا تل اویو. اس تل اویو کو اپنے ذہن میں رکھیے. تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے یہودا اور لاوی کی سرزمین جسے یہ اسرائیل کہتے تھے اس پر حملہ کیا. وہاں پہ بھی سینکڑوں یہودیوں کو قتل کیا، قیدی بنایا. اب یہودی پورے جہان میں تتر بتر ہو گئے. لیکن خوش قسمتی ان کی یہ ہوئی کہ جالوت اس بادشاہ پر بخت نصر پر بھی کسی نے حملہ کیا اور اس سلطنت کو تباہ کر دیا، اور وہ اس نے یہودیوں کے ساتھ مہربانی کی اور ان کو واپس لا کے فلسطین یعنی کنعان میں مقیم کرا دیا، اور کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تم اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرو، جو کہ بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا حملے کے دوران. یہ تابوت سکینہ کو اٹھا کے بخت نصر اپنے ساتھ لے گیا. واپس جب بخت نصر کو شکست ہوئی تو یہ تابوت سکینہ ان کو واپس ملا. انہوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کے بعد اس کو یہ آج سیکنڈ ٹیمپل آف سولومون کہتے ہیں، یعنی وہ دوسرا ہیکل جو انہوں نے تعمیر کیا بہت بڑے پیمانے پر. دوبارہ سے تابوت سکینہ کو وہاں رکھا گیا، اپنی اقتدار میں دوبارہ آنا شروع ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں.
اپنے ساتھ انجیل لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو خدا کے احکام ہے، اور تم نے تورات کی تحریف کر دی ہے۔ تحریف اس طرح کہ ان کے پاس، ان کو تورات دوبارہ نہیں ملی تھی ان حملوں کے دوران، ان کے علماء نے اپنی یاد سے دوبارہ تورات لکھی اور اس میں وہ تمام تحریفات کر دیں کہ جو انبیاء کے وہ احکام تھے کہ جو ان کے مقاصد کے خلاف تھے، ان کو تحریف کر دیا، ان کو ہٹا دیا، اور اپنے مرضی سے آیات اور وہ نسخے جو اس تورات میں موجود تھے ان کو شامل کر دیا اور ایک نئی تورات تشکیل دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم غلط کام کر رہے ہو، اصل حق یہ ہے جو انجیل میں موجود ہے۔ 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا۔ 3 سال کے دوران حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دی اپنے مفاد کی خاطر۔ اور بہرحال ہمارا عقیدہ تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے آسمانوں میں خدا کی اذن سے، لیکن ظاہری طور پر ایک شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل ہو گیا تھا، اس کو انہوں نے صلیب پہ چڑھوا دیا۔ یہ تصور کر رہے تھے کہ ہم نے مسیحیت کو ختم کر دیا اور اپنی بغاوت کا دوبارہ سے آہستہ آہستہ اس کی آمادگی کی۔ اس وقت وہاں پر حاکم رومی سلطنت تھی، جو روم سے جس کا اقتدار تھا۔ اس سلطنت کے خلاف انہوں نے 70 AD میں بغاوت کر دی۔ یہ بغاوت کے نتیجے میں جو روم میں رومن امپائر کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا ٹائٹس، اس نے حملہ کیا اور شدید حملہ کیا ان پر۔ دوبارہ اس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا، آگ لگا دی، ان یہودیوں کو پوری سرزمین سے باہر نکال دیا، کہا کہ تم اس جگہ رہنے کے قابل نہیں ہو، باہر نکل جاؤ، اس سرزمین پہ ہماری حکومت ہوگی۔ ان سب کو وہاں سے نکال دیا۔ یہ پوری دنیا میں بکھر گئے۔ اس میں سے 3 قبیلے، بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر، یہ 3 قبیلے مدینے میں آ کے بسے۔ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ عرصہ گزرتا گیا، دین کیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ رسول خدا نے اپنا زندگی کا آغاز کیا۔ بچپنے میں ہی رسول خدا پر پہلا حملہ یہودیوں نے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 3 قبیلے جو مدینے میں موجود تھے، یہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کا مسیحا دوبارہ آئے گا۔ ان کی وہی فطرت ہے، اسی سرکش قوم کی، ضدی قوم کی یہی فطرت رہی ہے ہمیشہ کہ ہم جب بھی گناہ کریں گے، ہم دعا کریں گے، استغفار کریں گے، ایک مسیحا خدا بھیجے گا، دوبارہ ہمارا اقتدار قائم کرے گا۔ اب یہ کئی سو سالوں سے اپنی سرزمین کنعان سے دور تھے، ہیکل سلیمانی نابود ہو چکا تھا، فقط اس کی ایک دیوار باقی تھی۔ لیکن یہ افراد آج تک، اس دور تک رسول خدا کے دعا کر رہے تھے کہ جو نبی آنے والا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، ان کو بشارت ملی تھی کہ اس دور میں ایک نبی آنے والا ہے، اس کو تلاش کر رہے تھے۔ رسول خدا تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ تاریخ پلٹ جاتی ہے۔ ان کے علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی بنی اسرائیل سے ہے ہی نہیں، یہ نبی تو قریشی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آ رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو وہاں پر یہ مینشن کیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا نبی نہیں ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ وہی سرکشی، یعنی خدا کے حکم کے آگے اپنا حکم کو اہمیت دیتے تھے۔ کہا کہ اس نبی کو قتل کر دو تاکہ دوسرا نبی آئے جو ہمارا مسیحا ہو، جو ہمیں دوبارہ اقتدار پہ قائم کرے۔ پہلا حملہ یہودیوں کی طرف سے۔ بہرحال مشیت خدا، رسول خدا کی حفاظت کی گئی، اسلام کا آغاز کیا رسول خدا نے، قوت اختیار کی، مکہ میں بہرحال ہجرت فرمائی اور مدینے میں تشریف لے آئے۔ یہ 3 قبیلے وہاں موجود ہیں۔ ان 3 قبیلوں سے رسول خدا نے آتے ہی ایک اسٹریٹجیکل پیکٹ کر لیا، ایک معاہدہ کر لیا کہ ہمارا ساتھ دیا جائے گا ہر جگہ پہ۔ لیکن ان 3 قبیلوں نے ایک ایک کر کے بغاوت کی مشرکین کے خلاف جنگوں میں، اور چاہا کہ کسی طرح رسول خدا کو قتل کروا دیا جائے۔ نہیں ہوئے قتل، نہیں اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے۔ ایک ایک کر کے قبیلوں کو رسول خدا نے مدینے سے باہر نکال دیا۔ 3 قبیلے جب مدینے سے باہر چلے گئے تو یہ جمع ہوئے خیبر کے مقام پر۔ وہ خیبر کی بہرحال جنگ آپ کے سامنے موجود ہے، جو بہت بڑا قلعہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے قلعے اور مختلف قبیلے موجود تھے۔ بہرحال مقصد وہ نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ خلیفہ دوم کے دور میں اسلام کے بیت المقدس کا یعنی یروشلم کا محاصرہ کر لیا گیا۔ وہاں پہ عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائی موجود تھے، تسلیم ہو گئے مسلمانوں کے سامنے، اور مسلمانوں نے وہاں پر جا کے دوبارہ سے مسجد اقصی کو دوبارہ سے ایک مرتبہ تعمیر کیا، اور گنبد صخرہ جو گولڈن ٹیمپل ہے
جس کو اکثر بیت المقدس کی جب بھی تصویریں آتی ہیں گولڈن ٹیمپل دکھایا جاتا ہے تو اس سے کنفیوز نہ ہو، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ گولڈن ٹیمپل ہے جو اس کو تعمیر کیا گیا تھا، جسے گنبد صخرہ کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ اس کے اپوزٹ سائڈ پر ہے، جو کہ اکثر تصویروں میں نہیں دیکھتے، بہرحال آپ اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ تھی جہاں سے رسول خدا معراج کی طرف لے گئے تھے، اور یہ وہ مقام تھا جو فتح یروشلم کے بعد قائم کیا گیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ آپ کو ہم یہ جگہ دے رہے ہیں، آپ کی حکومت ہے، ہم یہاں رہیں گے، لیکن ایک شرط پہ کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کی جو ایک دیوار موجود ہے جو اس ہیکل سلیمانی کی باقیات میں موجود تھی، اس دیوار کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، اور آج بھی جس کو ویلنگ وال یا ویسٹرن وال کہا جاتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں یہودی جا کے گریا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کہ وہی معافیاں مانگ رہے ہیں کہ جو مسیحی جو اپنے مسیح کے انتظار میں کہ خدا ہمیں معاف کر دے اور ہمیں دوبارہ اقتدار عطا کر دے، یہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، یہ حقانیت ہے، یہ ساری تاریخ ہے جس میں ہمارے جیسے لوگ اس کا حصہ تھے۔ آج اگر ہم اس تاریخ پہ غور نہیں کریں گے تو آنے والے 100 سال کے بعد جو نسل آئے گی اس کے لیے ہم تاریخ کا حصہ ہوں گے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اثر چھوڑ کے جا رہے ہیں اس تاریخ میں۔ بہرحال مسیحیوں نے شرط رکھی کہ آپ انہیں آباد نہیں ہونے دیں گے، معاہدہ طے ہوا، ان کو آباد ہونے کی اجازت نہیں ملی، فقط آئیں اور عبادت کریں۔ ضعیف تھے یہودی، کچھ نہیں کر سکے۔ آگے بڑھتا رہا سلسلہ۔ بنو امیہ کے دور میں اس کا پاس رکھا گیا۔ اب یہاں پہ آپ کی خاص توجہات چاہتا ہوں، کیونکہ اب میں آپ کو مہدویت کے سمندر میں غوطہ کھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس چیز کو ماشاء اللہ، یاد بہت رکھیے، خوب، بہت خوب۔ اس کو ذہن میں رکھیں، آپ کے امام کی ظہور کے مقدمے کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں، با توفیق الہی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ انہوں نے بنو عباس نے اس کا پاس رکھا، لیکن جب بنو عباس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا دور آیا تو یہ یہودی قوی ہونا شروع ہوئے اور مسلمان ضعیف ہونا شروع ہوئے۔ بہرحال وہ ایک مفصل تاریخ ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح گمراہ کیا جاتا رہا اور مسلمان دنیا کی لذتوں میں انوالو ہوتے چلے گئے، اس میں ڈوبتے چلے گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو قوی کرنا شروع کیا۔ بینکنگ سسٹم اٹلی اور بہرحال سینٹرل یورپ کی آپ تاریخ پڑھیں، اس میں موجود ہے، بینکنگ سسٹم انوینٹ کیا، سود کے نظام سے اپنے آپ کو قوی کرتے چلے گئے۔ سلطنت عثمانیہ، اب یہاں تاریخ بالکل پلٹ رہی ہے، خاص توجہات کے طالب ہوں۔ سلطنت عثمانیہ ضعیف ہوتی چلی گئی۔ لیٹ 19th سینچری میں ایک شخص، اس نے ایک کانسیپٹ ایجاد کیا، اس نے ایک فرقہ ایجاد کیا یہودیوں کا، جسے کہتے ہیں زائنسٹ۔ زائنزم کا تفکر اس نے معاشرے میں پیش کیا۔ کل ملا کر اس نے کہا کہ فقط ایک ہدف، تمام یہودیوں کو دوبارہ اس سرزمین موعود میں جمع ہونا ہے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہونی ہے، اور ہم نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے، ہمارا اقتدار ہونا چاہیے، مسیح کو بلانا ہے اپنے واپس۔ یہ کانسیپٹ اس نے دیا، کیونکہ قوی ہو چکے تھے، یہ بات پہلے نہیں کر سکتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کرنی تھی۔ اس سے پہلے ایک دو کام کر چکے تھے بہت مہم، ہلکا سا اشارہ آپ کی طرف کروں۔ عیسائیوں کا مذہب اصل مذہب ہے آرتھوڈاکس، کیتھولک۔ اس کیتھولک مذہب میں اصلی عیسائیت موجود ہے ایک حد تک۔ انہوں نے اسی مذہب کے درمیان ایک اور مذہب کو جنم دیا، ایک فرقے کو جنم دیا مسیحیت کے، جسے کہتے ہیں پروٹیسٹنٹس۔ ان پروٹیسٹنٹس یہ تقریباً مسیحیت کے ایکسٹریمسٹ ہیں۔ مسلمانوں کا ایک ایکسٹریمسٹ فرقہ موجود ہے، وہابیت۔ اسی طرح جیوز کا بھی ایک ایکسٹریم فرقہ موجود ہے، زائنسٹ۔ اسی طرح کرسچنس کا بھی ایگزیکٹلی ایک ایکسٹریمسٹ فرقہ موجود ہے جو پروٹیسٹنٹ ہے، جن کے اندر تحریفات موجود ہیں بائبل میں، اور جس کے اندر مختلف خرافات انہوں نے دین میں داخل کر دی۔ یہ وہ دو کام تھے جو یہ انجام دے چکے تھے اس پچھلی تاریخ میں، آمادہ سازی کر چکے تھے اپنے آنے والے واپس ریٹرن کی، جو انہوں نے واپس سرزمین کنعان کی طرف کرنا ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں میں وہابیت کا فرقہ جنم دے چکے تھے، اور ادھر کرسچنز میں پروٹیسٹنٹس، تاکہ یہ قوم بٹی رہے اور اصل ہدف کی طرف نہ جا سکے۔ بہرحال ایک خدا کا نظام اور ایک ان کا نظام۔ لیٹ 19th سینچری میں زائنزم کی ایجاد کی گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے آمادگی کی، ایک بڑی عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، ورلڈ وار 1 کی، جنگ جہانی اول، شاید آپ اسے قبول نہ کریں۔ یہ پوری آمادہ سازی کے ساتھ پہلی جنگ جہانی چھیڑ دی گئی، اور چھیڑنے کے بعد جب اختتام کی طرف بڑھنے لگی، جس میں جرمنی کو بہت بڑی شکست ہوئی،
اس دوران یہ سارے واقعات ہیں جس میں ہم اور آپ جیسے لوگ موجود تھے اور آج نہیں ہیں. ہم انسانیت اسی تاریخ کا حصہ ہیں. 1917 میں ورلڈ وار اینڈ ہونے سے ایک سال پہلے ایک ایگریمنٹ کیا گیا، ایگریمنٹ آف بالفور. وہ ایگریمنٹ اس حکومت کی طرف سے تھا، زائنس حکومت کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی، جو کہ حکومت نہیں بنی تھی ظاہرا، ریکویسٹ کی گئی انگلینڈ کو، جو کہ اس آٹومین امپائر پہ قابض ہو چکا تھا ورلڈ وار ون کے دوران، کہ ہمیں یہاں پہ دوبارہ سے بسنے کی اجازت دی جائے. سارا مقدمہ بنا ہوا تھا ان کے حق میں، وہ ایگریمنٹ سائن کر دیا گیا. یہودی دوبارہ آ کے پیلسٹائن میں آباد ہونا شروع ہوئے لکھے ہوئے معاہدے کے تحت. 1918 میں ورلڈ وار ختم ہو گئی. یہاں ایک شخص تھا، مہم ترین چیز، جو ان سارے واقعات کو دیکھ رہا تھا. جرمنی کی شکست ہوئی 1930s میں. وہ شخص یہ جانتا تھا کہ یہ یہودیوں کی کیا تاریخ ہے، کیا کرتے چلے آئے ہیں، کس کس طرح انہیں مار مار کے کن کن جگہوں سے نکالا گیا ہے، کس طرح ان کو جلایا گیا ہے، کس طرح ان پر مظالم کیے گئے. مظالم وہ کہ جو حق تھے، جن کے ساتھ کیے جانے چاہیے تھے. وہ ساری چیزیں جانتا تھا، تاریخ کا شدید مطالعہ رکھتا تھا. 1930s میں اس نے سینٹرل یورپ میں ان کو کنارہ کش کرنا شروع کیا. اس شخص کا نام تھا ایڈولف ہٹلر. سنتے ہیں آپ ہٹلر کے نام سے؟ جرمنی کا حاکم جو رہا، فوج کا جنرل ایڈولف ہٹلر. 1939 میں جیسی ورلڈ وار 2 آغاز کی گئی، ایک ہدف کی خاطر، وہ ہدف ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہٹلر کو بہترین موقع ملا، اس نے 6 ملین یہودیوں کو مارا. 6 ملین یہودی. بہرحال یہ تاریخ طولانی ہو رہی ہے، لیکن مجھے آپ کو ایک نتیجے پر پہنچانا ہے. شاید میں آپ سے 5 10 15 منٹ ایکسٹرا لے لوں، جی لیکن بسم بہرحال اللہ انشاءاللہ بسم آپ کی اللہ. توجہات ساتھ ہیں اور آپ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على ہم اسے محمد ہسٹری کی کلاس وآل نہ محمد. سمجھے، اس لیے میں نے صلوات پڑھوائی تاکہ واپس وہ ماحول قائم ہو جائے انشاءاللہ. جی خوب پڑھیے، بتوفیق بہت اچھا الہی. ٹاپک ہے ماشاءاللہ. اس نے ان کو مارنا شروع کیا اور ورلڈ وار 2 کے درمیان اس نے 6 ملین یہودیوں کو مارا. اور اس جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے اس نے قید کیا اور ان تمام جگہوں پہ جہاں پہ مظالم ہوئے، اس پورے دور کو یہ لوگ کہتے ہیں ہولوکاسٹ، جس میں یہودیوں کی بہت بہت مظالم کیے گئے یہودیوں پہ. بہرحال اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے کہ وہ مظالم ان کی فیملیز کے ساتھ صحیح ہوئے غلط ہوئے. اس کا فیصلہ خدا جانتا ہے کہ کس جنگوں کا وہ سامنے آ گیا. 1948 میں دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر جو جس اقتدار کی خاطر یہ لڑ رہے تھے، اس کو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اسرائیل کو یونائٹڈ نیشن میں رجسٹر کرا دیا. یہ وہ اسرائیل تھا جو ایک مرتبہ یہودا اور لاوی نے قائم کیا تھا، اور ایک مرتبہ اس پورے 2000 سال کے بعد، تقریباً 1900 سال کے بعد، دوبارہ سے اسی اسرائیل کو جنم دیا گیا. وہ اسرائیل جو نابود ہوا تھا، اس سے اب تک کے دور کو یہ لوگ ڈائسپورا کہتے ہیں. اس میں یہودی ضعیف رہے، لیکن ایک مرتبہ دوبارہ قوت حاصل کرنے کی کوشش کی. کس وجہ سے؟ 2 مذہب، مسلمانوں کو ضعیف کیا، اس مسیحیت کو یہ ضعیف کیا، اور خود قابض آنا شروع ہوئے دوبارہ. بہرحال 1948 میں اس کو قائم کیا گیا. شدید مخالفت ہوئی، کسی ملک نے قبول نہیں کیا. آہستہ آہستہ کر کے ملک قبول کرنا شروع کیا لوگوں نے اسے. 1968 میں اس کی توسیع کی گئی. فلسطین، پیلسٹائن کے ٹکڑے ہوئے، ایک ویسٹ بینک پر قابض ہوئے، غزہ پہ قابض ہونے کی کوشش کی گئی، سینٹرل فلسطین میں. پھر شام کی گولان ہائٹس پر قابض ہوئے، ایجپٹ کے ایک حصے پر قابض ہوئے، جارڈن کے حصے کو قابض ہونے کی کوشش کی. یہ سارے کام کیے کہ جو انہوں نے اس دوران کرتے چلے آئے. اب میں آپ کو اصل گفتگو کے اصل حقیقت کی طرف لے جا رہا ہوں. بہرحال معذرت چاہتا ہوں کہ یہ طولانی تو گفتگو ہوئی، لیکن مجبوری تھی بہرحال اس کو بیان کرنا، جی بسم تاکہ اللہ جب بسم آپ کے اللہ. سامنے مہدویت کا اصلی مفہوم بیان ہو تو آپ یہ سمجھ میں آ جائے، ہم اس کو سمجھ لیں کہ کہاں سے بہت کنیکٹڈ ہے اچھا معاملہ. بہت اچھا ہے. یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو یہود ایک بہترین طریقے سے آگے لے کے چل رہے تھے. لیکن ایک مرتبہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سرزمین جس کو اس پورے خطے پہ قابض آنا چاہ رہے تھے، وہاں پہ ایک جگہ انقلاب برپا ہو گیا.
ان کی ایک بہت بڑی پلاننگ میں ایک بڑی ڈسٹربنس آ گئی. ریولوشن آف اسلامک ریپبلک آف ایران، سسٹم چینج ہو گیا. انہوں نے اپنی پلاننگز کو چینج کیا اور دوسرے طریقے سے وارد ہونا شروع ہوئے. مختلف ملکوں کو ضعیف کیا اور اس کے بعد دوبارہ سے اپنے اہداف کی طرف بڑھنا شروع ہوئے. اس موقع پر انہوں نے ایک چیز محسوس کی کہ اس جہان میں جو ہم نے کام کیا اب تک، ہم نے اس انسانیت کو انحراف کی طرف تو بھیج دیا ہے، لیکن ایک قوم ہے کہ جو اب تک اپنے صحیح مقاصد کو لے کر ڈٹی ہوئی ہے، استحکام کے ساتھ کھڑی ہوئی. ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں یہاں پر، اور شاید سبحان گفتگو کے اللہ، شروع میں بتا دینی سبحان چاہیے اللہ. تھی. دیکھیں، قوموں کی خصلت ہے، ہر قوم کی خصلت ہوتی ہے. وہ اس کی خصلت، اس کی عادت، اس کی نیچر، اس کے اعتقاد پر مبنی ہوتی ہے. کس طرح سے؟ مسلمانوں کے اعتقادات ہیں، اس کو بہترین طریقے سے ہر قوم میں ایک ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں اور ایک بالکل صحیح مذہب کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. مسلمانوں میں بہترین مذہب کو سمجھنے والی قوم شیعہ قوم ہے واضح طور پر، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سب سے زیادہ عاشق شہادت اہل تشیع حضرات ہیں اس پوری دنیا میں، خاص طور پر مسلمانوں. اور اسی مذہب کا ایکسٹریمسٹ ورژن وہابی ہے، جو ہر چیز کو شرک اور بدعت کا قرار دیتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بدعت قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ. اور اپنے بہرحال کوئی مفصل بحث ہے کہ ان کا جو فاؤنڈر ہے محمد ابن عبد الوہاب، وہ خود اپنے آپ کو تمام انبیاء اور اولیاء اور ائمہ سے افضل ترین سمجھتا ہے. بہرحال وہ ایک بحث، جدا بحث. یہ ایکسٹریم ورژن ہے. اسی طرح عیسائیوں میں بھی ایک ایکسٹریم ورژن ہے کرسچینٹی کا، پروٹیسٹنٹس، اور ان کا جو بہتر ورژن ہے وہ کیتھولکس ہے. عیسائیوں میں بھی دو طرح کے فرقے موجود ہیں. ایک جو میڈیوکر ہیں یا بہتر ہیں، جو انسانیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو وہ یہود ہیں. اور ان کا ایک ایکسٹریم ورژن یہ زائنسٹ ہے. یہ تو واضح ہے کہ ایکسٹریم ورژن آپ کے سامنے زائنسٹ موجود ہے اور دنیا میں کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کا بہترین ورژن کیا کر رہا ہے؟ سوال یہ، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو کتاب آج موجود ہے وہ شدید تحریف شدہ ہے، شدید تحریف شدہ ہے. بائبل دو کتابوں کا مجموعہ ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹس اور نیو ٹیسٹمنٹس. اولڈ ٹیسٹمنٹس یعنی تورات کے نسخے، اور نیو ٹیسٹمنٹس یعنی انجیل کے نسخے. یہ دونوں سے مل کر، لیکن اس میں زیادہ حصہ اولڈ ٹیسٹمنٹس کا ہے. بہرحال وہ شدید دو دفعہ جو ان کے ہاتھ سے تورات چلی گئی، اس کو انہوں نے دوبارہ جو جمع کیا، وہ ان کے اپنے علماء نے اپنے مفاد کے بہرحال آپ کے سامنے ذکر کر چکا. تحریف شدہ کتاب ان کے سامنے موجود ہے، اس لیے اپنے حق تک نہیں پہنچ سکتے. فقط ایک قوم اس دنیا میں جو اپنے حق تک پہنچ سکتی ہے، وہ یہ مسلمانوں میں اہل تشیع فرقہ ہے، اور جو آج حق پر کھڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ائمہ نے اس اسلام کو تحریف نہیں ہونے دیا. پوری کوشش کی گئی، سبحان پوری اللہ. کوشش کی، اور اس میں یہودیوں کا ایک بڑا ہاتھ رہا. پوری کوشش کی گئی کہ اس اسلام کو تحریف کر دیا جائے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے ہم اسلام میں انحراف نہیں برپا کر پا رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر پا رہے، یہ اسلام تو گسترش پیدا کر رہا ہے، تو انہوں نے نفوذ کیا، اور اسی نفوذ کی وجہ سے خلافت میں اختلاف ہوا. بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہیں. لیکن آج وہ فرقہ جو اپنے اماموں کی قربانیوں کی وجہ سے مستحکم کھڑا ہے، کہ جنہوں نے اس اسلام میں انحراف نہیں ہونے دیا، اس کتاب الہی میں، قرآن مجید میں انحراف اور کوئی تحریف پیدا نہیں ہونے دی، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج میں کھڑا ہوں. انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا نظام تبدیل ہو گیا، تو انہوں نے بھی اپنی چالوں کو، اپنی کوششوں کو تبدیل کرنے کی. یہ سارے کرنٹ افیئرز ہیں، یہ آج سے 50 سال پہلے ان لوگوں کے لیے کرنٹ افیئرز تھے جو آج ہم ہسٹری کے طور پر پڑھ رہے ہیں. آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا کرنٹ افیئرز ہے. تو ہم یہ سبحان جتنی چیزیں میں اللہ، آپ کے سامنے بیان کر رہا سبحان ہوں، یہ اللہ. اس وقت کے لوگوں کے لیے، اس دور کے لوگوں کے لیے کرنٹ افیئرز تھے. یہاں پر انہوں نے ایک کام کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ دیکھا کہ اس خطے میں کسی بھی طرح سے قابض ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کا ایک غلبہ ہے، اور اس میں شیعہ قوم وجود رکھتی ہے، جو کہ اپنے رہبر کی بات مانتے ہیں، جو اپنے امام کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. انہوں نے ایک نیا نظام جنریٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح سے تو مشکل حل نہیں ہو سکتی. میں زائنسٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے کلیئر ورڈز میں بات کر رہا ہوں. یہی زائنزم ہے جو اس وقت پوری دنیا کے لیے کینسر سیل کی بنیاد بنا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے لیے اس وقت ہلاکت کا سبب بنا. بہرحال نظام تبدیل ہوا. 2001 میں
ایک بہت بڑی عمارت گرا دی گئی، افغانستان پر حملہ، 2003 میں عراق پر حملہ، 2006 میں لبنان پر حملہ. یہاں ریزسٹ نہیں کر پایا، 2006 میں لبنان سے منہ کی کھا کے واپس پلٹے. 2011 میں انہوں نے سیریا میں سول وار کر دی، اور سارا خطہ ہے جو ان کی سرزمین موعود کے اطراف میں ہے، لبنان، بیروت، ادھر ایجپٹ، جارڈن، ادھر شام، اور اس کے پیچھے عراق، اور پھر ایران. اس سارے خطے میں انہوں نے فساد برپا کرنے کے لیے سیریا میں سول وار کرا دی، جارڈن میں بہرحال آپ نے دیکھا کہ سول وار ہوئی، ایجپٹ میں سول وار ہوئی اور وہاں کے حکما کو چینج کیا گیا، بہرحال وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ سارے معاملات انہوں نے اس ریجن کے اس خطے کو تباہ کرنے کے لیے، تاکہ جب یہ ضعیف ہو جائے خطہ تو ہم آسانی سے اس میں ورود کریں اور حکومت کریں. یہاں پر ایک مرتبہ پھر وہ حسین جس نے اس کربلا کی زمین پہ خون دیا تھا، اس خون، اس قربانی کے نتیجے میں جو قوم جنم لی ہے، وہ ایک مرتبہ پھر کھڑی ہوئی مدافعات سبحان الحرم کے اللہ، نام سے. سبحان اللہ. ماشاء سیریا اللہ. میں ورود کیا، شام میں ورود کیا، نعرہ دروازے کو بچایا. حیدری، انہوں نے یہاں پر ایک جدید یا قوم کو نبی امپلیمنٹ کیا. اللہ، طالبان اور اللہم صلی القاعدہ اللہ فیل ہوتے نظر آئے تو انہوں نے داعش ایک نئے ماڈل کو، حیوانیت کے نئے ماڈل کو امپلیمنٹ کر کے سبحان اور اللہ. انوینٹ کر کے امپلیمنٹ کر دیا انسانی پر. کس طرح سے گلے کاٹتے وہ آگے بڑھے، شام کو تباہ کیا، سیریا کو تباہ کیا، عراق کے شمال کو تباہ کر کے نزدیک تھے بغداد کے کہ یہی مدافعان حرم آگے بڑھے، اور انہوں نے اپنی قربانیاں دے کے انہیں واپس دھکیلا. یہاں ان کا نظام دوبارہ تبدیل ہوا. انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی ایک مقاومت اتنی اسٹرانگ موجود ہے کہ جو شہادت سے ڈرتے نہیں ہیں، اور یہ ذاتاً ڈرپوک قوم ہے. آپ نے آج کے حملوں میں دیکھ لیا، حماس کے تھوڑے سے حملوں کی وجہ سے یہ قوم پیچھے ہٹ گئی. بہرحال یہاں سے انہوں نے تبدیلی محسوس کی. پہلے ایک 2001 میں دنیا کی سب سے بڑی مملکت پر جو ایک ظالم کو، دنیا کی سب سے بڑی حکومت پر ایک ظالم کو بٹھایا گیا تھا، اس نے اپنے ظلم کو افغانستان اور عراق میں روا کیا. اس کے بعد جو ایک اور ظالم اس سب سے بڑی حکومت پر آ کر قابض ہوا، اس نے سیریا میں مظالم کو جنم دیا. اور آگے بڑھتے بڑھتے جب بات یہاں تک پہنچی کہ مدافعان حرم کو انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اب یہ قوم اس طرح سے ہمارے قابو میں نہیں آئے گی، تو انہوں نے ایک نیا سسٹم انوینٹ کیا. اس سسٹم کے تحت دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور سب سے بڑی حکومت پر ایک دیوانے کو امپلیمنٹ کر دیا، دیوانے کو ڈپلائی کیا. اس دیوانے نے بالکل ایک نئے طریقے سے اس خطے پر حکومت کرنے کی کوشش کی. کیا کیا؟ آپ کے دور کا ہے، ابھی پچھلے سال تک کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. اس نے ایک نئے سسٹم کے تحت عرب ممالک سے ٹائز کرنا شروع کی، اس کی بنیاد ڈالنا شروع کی. اور یہ ان کا ایک نظام ہے ہمیشہ سے کہ سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں. باطل کی یہ کیفیت ہے، اس کے عقیدے کا حصہ ہے، اس کی پلاننگ کا حصہ ہے کہ پہلے حملہ کرتا ہے، اگر حملے میں ناکام ہوتا ہے تو نفوذ کرتا ہے، پھر نفوذ سے جڑیں کاٹتا ہے. جب وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر لوگوں کو خریدتا ہے، وہ بھی ایک نفوذ کا حصہ ہے. ہمارے تمام مسلم مملکت کے حکمرانوں کو خریدنا شروع کیا، ٹائز کرنا شروع کیے. 2019 کا اختتام ہونے لگا. یہاں میں آپ کے سامنے ایک تلخ حقیقت پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے سامنے کیا ہوا. بہرحال کرنٹ افیئرس پہ گفتگو ہے، میرے خیال سے آپ لوگ اتنی ان ڈیپتھ گفتگو کو انشاءاللہ قبول کر رہے ہوں گے. جی بسم اللہ. بہرحال مجلس اور یہ سلسلہ تو اپنی جگہ ہے، یہی ممبر ہی ہیں کہ جو ہمیں یہ تقویت دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے بیان کو، ہر قسم کے بیان کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. یہ ممبر ہمارے لیے بہترین نعمت ہے، لیکن اس ممبر سے فقط ایک حصے کو بیان ہونا ضروری نہیں ہے، دین کے ہر گوشے کو بیان کرنا ضروری ہے، جس طرح ہمارے ائمہ نے بیان کیا. اسی سے نظام حق قائم ہو سکتا ہے. انہوں نے اس نظام کو لے کر آگے بڑھے اور 2019 کے آخر میں ایک نئی پلاننگ کے تحت عرب اسٹیٹ سے ٹائز کی. اور آپ نے دیکھا کہ ٹائز کا سلسلہ جو شروع ہوا، کیونکہ اس خطے میں اب آسانی سے قابض نہیں ہوا جا سکتا تھا. ایک بانڈنگ جنریٹ ہو گئی تھی شیعہ اسٹیٹس کی. لبنان، عراق، ایران، شام، یہ ساری بانڈنگز جنریٹ ہو رہی تھیں. انہوں نے اتنی اسٹرانگ بانڈنگ کریٹ کر دی کہ اب ان کو کسی اور
پلاننگ سے اس خطے کو تباہ کرنے کی کوشش کرنی تھی. اب میں آپ کے سامنے ایک تلخ حقیقت پیش کرنے جا رہا ہوں، صرف پیش کر رہا ہوں، نتیجہ آپ کے ہاتھوں میں. نتیجہ آپ اپنے ذہن سے نتیجے کو اخذ کریں، اس پہ نہ میں اس کی تائید کروں گا نہ میں اس کی مخالفت کروں گا، جیسا آپ کا دل چاہے. میں آپ کے سامنے حقیقت پیش کرنے جا رہا ہوں. ٹائز ہونا شروع ہوئی ہیں عرب ممالک سے 2020 کے اسٹارٹ میں. ایران کے ٹاپ کمانڈر قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا جاتا ہے. اسی 2020 کے مڈل میں ایران کے ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ فخری زادے کو شہید کرتے ہیں. نفوذ کر چکے ہیں ایران کے اندر. ایران کے ایٹامک پلانٹس کو دو ایٹامک پلانٹس پر 2 دفعہ حملہ کرتے ہیں، سائبر اٹیکس، ان کو تباہ کرتے ہیں. اسی دوران عراق میں حملے بڑھ جاتے ہیں، یمن میں حملے بڑھ جاتے ہیں، شام میں حملے بڑھ جاتے ہیں. گفتگو اختتام کی طرف جاری ہے. توجہات اور نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، توجہات کو مبذول رکھیے گا انشاءاللہ. شام میں دوبارہ سے داعش اسٹرانگ ہو کے نکلتی ہے، عراق میں حملے کرتے ہیں، افغانستان کا برا حال کرنا شروع کرتے ہیں. شیعہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز پر حملے ہوتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے حال حاضر میں سید الشہداء اسکول پر جو حملہ کیا اور ننھی معصوم بچیوں کو قتل کیا. یہ سارے معاملات ایک ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں اور آخر میں ابھی ہمارے سامنے سب کی نظروں کے سامنے فلسطین پر، بیت المقدس پر حملہ، مسجد اقصی پر حملہ. ان ساری چیزوں میں ایک چیز مشترک ہے اگر آپ غور کریں. ایک چیز کے حصار میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ تھی ایک عالمی وبا کووڈ-19. میں آپ سے پہلے کہہ دیا تھا شاید آپ سے اختلاف کریں، میں صرف آپ کے سامنے حقیقت پیش کر رہا ہوں جو میرا اپنا پرسنل بلیف ہے. نتیجہ آپ کے ہاتھ میں. اس کے حصار میں ساری چیزیں ہوئی تاکہ مقاومت کھڑی نہ ہو سکے. گھروں میں سب کو بند رکھا اور اسی گھروں میں بند رکھنے کے دوران اپنے سارے وہ عزائم، شیطانی عزائم جن کا یہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. اسرائیل قوی ہو رہا ہے، اس کو کنیکٹ کریں، آپ اس کو کنیکٹ کریں. خدا رہا پیچھے سے دیکھیں کہ کہاں سے کنیکٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہی سرزمین موعود پر حملہ، وہی سرزمین موعود میں داخل ہونے کی کوشش، اسی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر، اسی اقتدار، اسی مسیحا کا انتظار. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تاریخ میں کئی مرتبہ یہ کر چکے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی لیکن کتابوں میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کئی مرتبہ کر چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر اس تاریخ میں کرنے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ جب تک یہ پوری دنیا پر حاکم نہیں ہوں گے، جب تک یہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ یہ وہ تکفیری یہودی ہیں کہ جن کی نظر میں فقط اپنا اقتدار مہم ہے، نہ کسی نبی کی تعلیمات، نہ خود نبی کی جان، نہ خدا کا حکم. مشکل یہی شیطان کی تھی. شیطان نے ہزاروں سال عبادت کی، اس مقامات پر تھا جہاں جو عبادت کا آخری مقام تھا خدا کے سامنے، اس مقامات پر شیطان موجود تھا، لیکن نکال دیا گیا. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اے خالق، اس کو اپنا رب بھی مان رہا ہے، رب کہہ کے اس کو مخاطب کر رہا ہے اپنے اللہ کو. کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار، میں تیری اس امت کو بھڑکاؤں گا. رب بھی مان رہا ہے، اس کے باوجود اختلاف کر رہا ہے خدا سے. شیطان کی مشکل بہرحال اصطلاح ہو جائے گی، ربوبیت تکوینی میں نہیں تھی، اس کی مشکل ربوبیت تشریعی میں تھی. بہرحال یہ ایک مفصل بحث ہے کہ ربوبیت تکوینی اور تشریعی کے سادے الفاظ میں وہ یہ کہتا تھا کہ تو خالق ہے، لیکن احکامات، شریعت کو، قوانین کو اجرا کرنے میں تیری مخالفت کر رہا ہوں. تو نے مجھے مٹی سے نہیں بنایا، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آگ مٹی پر غالب ہے. یعنی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ قانون یہ نہیں کہتا کہ آگ مٹی کو سجدہ کرے، آدم کو مجھے سجدہ کرنا ہے. یہ اطاعت میں شیطان نے خدا کی مخالفت کی. یہی شیطنت آج ان یہود میں موجود ہے. خدا کے قوانین کی مخالفت کرتے ہیں. ہر نبی نے آسمانی کتابوں میں، خود تورات میں، انجیل میں، قرآن میں تمام احکام ان کے سامنے موجود ہے. قرآن کو ایک طرف کر بھی دیں تو اپنی انجیل میں ان کے، اپنی بائبل میں ان کے سامنے احکامات موجود ہیں، لیکن ان کو نہیں مانتے اور ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے ان کی تحریفات کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس سرزمین میں وارد ہوں گے، پیشن گوئیاں بیان کرتے ہیں اپنی کتاب سے، اس سرزمین میں وارد ہوں گے، اور اس سرزمین میں بلکہ وارد ہوئے انبیاء کے دور میں، اور کہا کہ خدا نے حکم دیا کہ اس سرزمین میں کسی کو نہ چھوڑنا، ہر مرد عورت اور سب کو قتل کر دینا. یہ خدا کے احکام نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کی اور آنے والے وقتوں کے لیے بھی اسی قسم کے تحریفات. اور اگر وقت ملا تو ایک اور
ایک دلچسپ نقطے کی طرف آخر میں اشارہ کروں گا اگر حضور ذہنی رہا. یہاں پر یہ ساری چیزیں، میں نہیں کہتا کہ یہ وائرس جو دنیا میں اس وقت موجود ہے یہ مین میڈ ہے یا نیچرل ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کے حصار میں اس وقت دنیا کے امپورٹنٹ ایونٹس ان 1.5 سالوں میں ہوئے ہیں، اس حد تک کہ آج فلسطین پر دوبارہ سے غزہ پر حملہ کیا، کیونکہ یہ وہ منطقہ ہے جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کو منطقے کو ہاتھ میں لینے کے بعد یہ پورے فلسطین پر قابض آ جائیں گے، اور انشاءاللہ خدا ایسا ہونے نہیں دے گا، کیونکہ مقاومت بھی اپنی حق بھی اپنے پوری قوت کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا بیدار ہو رہی ہے. لیکن میرا کیا فریضہ ہے یہاں پر اس پوری دنیا کی پالیٹکس میں؟ میرا کیا فریضہ ہے؟ اس دنیا کو فقط مہدوی جوان بچا سکتا ہے. مجھے آج اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں مہدویت سے کتنا قریب ہوں، میں مہدویت سے کتنا دور ہوں. مہدویت یعنی علویت، مہدویت یعنی محمدیت، مہدویت یعنی خدائیت. یہ ماشاءاللہ، وہی نظام ہے بلندر آپ کا جو خدا کی صلوات. طرف سے چلا آ رہا ہے، اور آج ہمارے سامنے اللهم صل ہمارے علی امام محمد رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کا محمد. دور ہے. ماشاء امام ہمارے اللہ، سامنے موجود نہیں ہے، بے شک، لیکن امام کی تعلیمات ہم تک آ رہی ہیں، امام کے احکام ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں سبحان مختلف اللہ. طریقوں سے. فقط متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. آج امام جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو ان کا پورا مقابلہ انہی باطل حکومتوں سے، انہی باطل نظاموں سے. تو آج اس نظام کو سمجھنا ضروری ہے. جس طرح مجھے مہدویت کو دقیق سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح مجھے اس صہیونیت، اس باطل کے نظام کو حقیقتاً سمجھنا ضروری ہے. اگر میں اس کو نہیں سمجھوں گا تو میں حقیقتاً اس کاروان سے جو آج بھی رواں دواں ہے، مہدویت کا کاروان، جس طرح آج میں اس سے پیچھے ہوں، خدا نہ کرے میں ظہور ہونے کے بعد بھی اس کاروان سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میرے پاؤں میں ایسی زنجیریں نہ ہوں کہ میں اس کاروان کی طرف بڑھ ہی نہ پاؤں. جیسے کربلا کے کاروان میں لوگ چاہتے ہوئے بھی رہ گئے، بڑی بڑی شخصیات رہ گئیں، کیونکہ اپنے ایمان کو اس طرح سے مستحکم نہیں کر پائے تھے، کہیں شک و شبہات موجود تھے. سلیمان ابن خرد خزائی فقی ہے، امام کو دعوت دے کے بلا رہا ہے، لیکن آخر وقت میں جب امام کے سفیر مسلم بن عقیل موجود ہے، قیام کی دعوت دے رہے، کہہ رہے قیام کرو، اس وقت کہتا ہے کہ اس وقت قیام حرام ہے میری نظر میں، فتویٰ دیتا ہے. یعنی ایمان میں خلل ہے. آج مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے میرے ایمان میں کتنا خلل ہے، میں نے کیا اپنا محاسبہ کیا؟ کیا میں روایت پر عمل کرتا ہوں؟ کیا میں رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتا ہوں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، کہ آج جو خامی ہے میرے امام کے سامنے پیش ہونے سے پہلے میں اس خامی کو دور کر لوں، میں امام کے سامنے پاک و طاہر پیش ہوں. امام کا اگر کل ظہور ہو جاتا ہے تو میں اس ظہور میں امام کے سامنے جب کھڑا ہوں تو میرا دل اسی طرح سے شفاف ہو کہ جس طرح میرا ظاہر ہے. میں امام کے سامنے اپنی ایسی شخصیت کو پیش کر سکتا ہوں؟ میں اس وقت پیش کر سکتا ہوں جب میں ان کے نظام کو آج سمجھ کے آج ان کے نظام میں ساتھ دوں. ساتھ فقط اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نہیں ہے، ہر طرح سے ساتھ دے سکتا ہوں. میرے پاس جو اضافی پیسہ ہے اس میں سے میں کچھ حصہ مہدویت کے لیے خرچ کر سکتا ہوں. آج میرے پاس اگر میرے بچے ہیں تو میں اپنے بچوں میں سے ایک جوان کو امام کی راہ میں بھیج سکتا ہوں. میں اس ایک جوان کی ایسی تربیت کر سکتا ہوں کہ امام کے ظہور کے وقت کم از کم میری اولاد میں سے، میری سبت میں سے ایک بچہ، میری ایک اولاد تو امام کے ان 313 میں شامل ہونے کے لیے آمادہ ہو سکے. کیا میں ایسی تربیت کر رہا ہوں؟ مجھے آج سوچنے کی ضرورت ہے عزیزان، میں مہدویت کے لیے کیا پیش کر رہا ہوں. مجھے باطل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مجھے کس طرح سے گمراہ کر رہی ہے. پوری تاریخ میں نے آپ کے سامنے ہزاروں سالہ سب پیش کر دی، کس طرح سے پوری تاریخ میں انہوں نے انسانیت کو گمراہ کیا، آج بھی گمراہ کر رہے ہیں. ہمیں صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھوں پہ سے یہ جو ایک جہالت کا پردہ ہے، یہ غبار ہے، اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے. چیزیں واضح ہیں عزیزان گرامی، کاملاً طور پر واضح ہیں. آج پوری دنیا کو اس لاک ڈاؤن میں گھروں میں بند کر کے کیا دکھایا جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں 1945 کی ورلڈ وار میں جو سب سے بڑا ویپن ڈکلیئر کیا گیا تھا وہ ایٹامک بام تھا، ویپن آف ماس ڈسٹرکشن تھا. لیکن آج جو سب سے بڑا ویپن، وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہے، وہ ویپن آف مائنڈ ڈسٹرکشن ہے، وہ ویپن آف مائنڈ کنٹرول ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا میڈیا ہے، وہ سینما ہے جس پر یہ لوگ قابض ہیں. آج سے نہیں، پچھلے 100-150 سالوں سے قابض ہیں، جب سے سینما کا آغاز ہے. کوئی سوال ان سے کرے کہ یہ جو عالمی وبا اس دنیا میں موجود ہے، 8 سال پہلے اس کی فلم کیوں بنائی گئی؟
ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم دیکھ رہے غافل ہیں، ہمارے سامنے نشانیاں موجود ہیں. پھر خداوند متعال قرآن میں اسی طرح بندوں سے مخاطب ہے کہ میں نے تمہارے سامنے نشانیاں پیش کی، لیکن وہی سمجھیں گے جو عاقل ہیں، وہی سمجھیں گے جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، جو مفکر ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کیا چھپا ہے. ہمارے سامنے آیات موجود ہیں. ورلڈ وار 1 سے پہلے، ورلڈ وار 1 کی پریپریشن کے لیے موویز جنریٹڈ تھی. ورلڈ وار 2 سے پہلے موویز بنائی گئی جو آمادگی کر رہی تھی ورلڈ وار 2 کی. اسی طرح آج جو دنیا میں فساد ہے اس کی آمادگی پہلے سے کر چکے ہیں پوری دنیا کے مائنڈ سیٹ. آج ہمارے گھر میں ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جو دنیا کا کوئی سسٹم اس کو نہیں روک سکتا، انٹرنیٹ. مجبوری ہے ہماری. پہلے سینما اور اپنے مائنڈ سیٹ، مائنڈ کنٹرول کی موویز ہمیں ہمارے سسٹم کے ذریعے دکھاتے تھے. آج ہمارے گھر میں انہوں نے اس حجت کو بھی تمام کر دیا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج کوئی بھی انسان ایزیلی جا کے نیٹ فلکس پر ہر چیز دیکھ سکتا ہے، اور نیٹ فلکس پہ کس طرح کا مواد موجود ہے آپ بہتر جانتے ہیں. ہمیں وہ چیز مہیا کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی شخصیت کو نابود کر سکیں، اپنے آنکھوں کے سامنے ایک ایسا پردہ لگا لیں کہ جس میں صرف اور صرف ہمیں باطل دکھائی دے حق کے طور پر، اور حق کی پہچان نہ ہو سکے. ایسے ایسے سیریلز نیٹ فلکس پر اس وقت دکھا رہے ہیں دنیا کو گھروں میں بند کر کے، کہ جو ان کے مائنڈ واش کر رہے ہیں. ایک لاسٹ ایئر مسایا کا سیریل اگر کسی نے دیکھا ہو اس کو، اس میں صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح تشریف لا چکا ہے اور اس کو انتہائی غلط بندہ دکھایا جا رہا ہے، ایک منفی شخصیت جو برے کام کر رہی ہے، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سیزن کو بہرحال بند کرا دی کہ اس طرح کے اور بہت سارے سیزنز اس وقت نیٹ فلکس پہ موجود ہیں. میڈیا کے تھرو کنٹرول کیا جا رہا ہے ہمارے مائنڈز کو، ہم غافل ہیں. معذرت کے ساتھ گفتگو سطح سے نیچے نہ چلی جائے، لیکن سبحان اللہ، بہت ہماری خوب. قوم اس وقت ایسی ایسی چیزوں میں بے شک، انوالو ہے، ایسی ایسی چیزوں میں بے گھری شک. ہوئی ہے کہ سوچ کر افسوس ہوتا ہے. ہائے ہائے. ہمارا جوان جو ایک فکری جوان ہونا چاہیے، وہ ایسی ایسی ایپلیکیشنز کے ذریعے مسخرہ بازی کرتے نظر بے آ رہے ہیں. شک، بے شک. پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ہائے ماننے والے ہیں؟ ہائے ہائے. 10 دن کا ممبر کی تیاری پورے 365 دن ہوگی، تب 10 دن کا ممبر اثر انداز ہوگا. یہ نہ سمجھے کہ محرم کا چاند ہوا، واہ میں نے واہ، کالے کپڑے پہنے، میں نے گریا کرنا شروع کیا اور میں اس 10 دن میں ہدایت واہ پا جاؤں. واہ. ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی. بے شک. ہمیں پورے سال اپنی حفاظت کرنی پڑی، نفس کو پاک کر کے داخل ہونا ہے. آیت اللہ بہجت علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ 40 دن محرم سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا شروع کرو. 40 دن قلب کی حفاظت کرو، تاکہ پہلی محرم کو جب تم اس نظام حسینی میں داخل ہو تو پہلی محرم سے تم اثر لینا شروع کرو. واہ ایسا نہ ہو واہ، محرم بے شک. تمام ہو تب تو میں اس وقت احساس ہو کہ مجھے کچھ ہدایت کی ضرورت ہے. واقعی سبحان اللہ. نور میرے دل میں بیدار ہوا، وقت نکل چکا ہوگا. بے شک. ہمیں آمادہ ہونا ہے، تو اس طرح سے آمادگی کہ پورے سال آمادگی کرنی ہے، تب ہمارے اوپر محرم اثر انداز ہوگا. لیکن ہماری کیفیت جدا ہے. ہم نے دنیا کی لذتوں میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ گھیر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے اصل وجود میں تبدیلی کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں. انسان کے جو ذہن ہے کہ جس کو آج بہترین طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک انسان کا کانشیس مائنڈ ہے، ایک سب کانشیس مائنڈ ہے. کانشیس مائنڈ انسان کی سطحی معلومات ہوتی ہیں، کہ کوئی معلومات اس کے ذہن پر جب وارد ہوتی ہیں تو اس کو دیکھتا ہے کہ کس کو مجھے قبول کرنا ہے، کس کو قبول نہیں کرنا. اور جس کو قبول کرنا ہے وہ اس کی دلچسپی، اس کے انٹرسٹ، اس کے اپنے عقائد سے مربوط چیزیں ہیں جسے وہ قبول کرتا ہے. تب وہ سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنتی ہیں، اور تب وہ وجود کا حصہ بنتی ہیں اور شخصیت سے ظہور کرتی ہیں. تب تبدیلی آتی ہے انسان. ہمارے کانشیس مائنڈ کے اندر اتنے اختلال موجود ہیں، اتنی پریشانیاں موجود ہیں، اتنی دنیا پرستی، دنیا کی لذتوں کی پرستش موجود ہے، اتنی ہم دنیا سے اپنے دل کو لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے کانشیس مائنڈ میں فقط ان لذتوں کو انجوائے کر رہے ہیں کہ جو ظاہر میں ہمارے لیے نابودی کا سبب قرار پا رہی ہیں. ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ میں ہدایت کو جانے ہی نہیں دیتے. ہم اپنے وجود میں اس اصل حقیقت کو نہیں اترنے دے رہے. جب تک اس دنیا کی لذتوں سے میں اپنے آپ کو دور نہیں کروں گا، میرے وجود میں تبدیلی نہیں آئے گی. سبحان اللہ، لیکن ایسا بہت نہیں ہے، خوب. تبدیلی کسی میں نہیں آ رہی. افراد موجود ہیں جنہوں نے اپنی شخصیت میں حسینیت کو اتارا، جنہوں نے اپنی شخصیت میں مہدویت کو اتارا، اور ہائے بس ہائے شہید ہائے. سردار سلیمانی بنے، بے شہید شک، محسن حججی بنے. بہت خوب. اور وہ شہداء جو آج بھی اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں، حقیقتاً خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہے ہیں. جو حرموں کی حفاظت کر رہے ہیں اسی سے خانہ کعبہ کی حفاظت ہے.
آج اگر یہ جوان نہ ہوتے ماشاء اللہ تو آج پوری دنیا میں باطل کے نظام کی حکمرانی ہوتی. مسجد اقصی کو گرنے سے آج انہی جوانوں نے بچایا ہوا ہے. عزیزان گرامی، اس تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھیں. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ اس جگہ پر قابض ہونے والے. آج اگر میں نے اور آپ نے مقاومت نہیں کی تو ہمیں امام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. یہ ظہور تبھی ہوگا کہ جب ہم آمادہ ہوں گے. بے شک ہماری آمادگیاں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے 11 ائمہ شہید ہوئے، لیکن آخری حجت خدا کو خدا شہید ہونے کے لیے نہیں بلکہ حاکم ہونے کے لیے بھیجے گا. بے شک بس یہ مجھ پر منحصر ہے کہ میں آج کتنی آمادگی کے ساتھ امام کے ظہور کا انتظار کر رہا ہوں، یا میری فقط آوازیں اللہم جل ولیک الفرج، فقط میں کہہ رہا ہوں بے ابی انت و امی و اہلی و مالی، یا واقعاً میں اپنے ماں باپ کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے مال، اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے امام پر تیار ہوں. اگر ہے تو پھر یہ ظاہر کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ بے شک میں نے ہر چیز اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھی ہے، اور پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اللہم جل ولیک الفرج بے ابی انت و امی. کہاں ہے؟ سبحان اللہ. ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امام کی مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ بڑی مدد امام ہم سے لیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جا کے فرنٹ لائن پر لڑے، خط مقدم پر جا کے شہید ہو. نہیں، ہر ایک کا اپنا وظیفہ ہے. شاید میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ ایک کچھ سید یتیم ہے جس کی میں کفالت کر سکوں، ایک بچہ ہے کہ جس کو میں پڑھا سکوں، اس کو مستحکم کر سکوں تاکہ وہ سبحان 313 میں اللہ. شامل ہو جائے. ماشاء اللہ. جی یہاں مجھے ماشاء اپنے اللہ. مقصد کو سمجھنا ہے. میں نے اپنے حصے کا اپنا حصہ امام کے اس نظام میں ڈالنا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ میرا سر ہو، فرق نہیں پڑتا. امام قبول کرنے والے، امام برکت دینے والے، امام ہدایت دینے والے. امام آ کے اس وقت مانگیں گے کہ جب میں آمادہ ہوں گا. جب تک میں آمادہ نہیں ہوں گا امام مجھ سے کچھ طلب نہیں کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے اس قوم سے فقط و فقط اپنا ساتھ مانگا تھا، لیکن جو اپنے نفس کے پجاری تھے، جو اپنے نفس میں قید تھے، انہوں نے امام کے ساتھ نہیں دیا. پھر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ جب امام کربلا کی تپتی ریت پر شہید ہو گئے. آج میں کہاں کھڑا ہوں مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے. آج میں کس طرح سے اس نظام میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں مجھے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے آج حق کو سمجھنا ہے، مجھے آج باطل کو سمجھنا ہے، مجھے ہر چیز کا بغور جائزہ لینا ہے، خدا کی بارگاہ میں ملتمس رہنا ہے، دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ حقائق کو میرے سامنے رکھ تاکہ جب ظہور حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام ہو تو میں اس تمام زنجیروں کو توڑ کر ان کی خدمت میں جا سکوں، ان کی قدم بوسی کر سکوں. لیکن جب تک میں اس باطل کے نظام کو نہیں سمجھوں گا، حق کا نظام بھی مجھے اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گا. میری معرفت حق کی اس طرح نہیں ہوگی. میں بابصیرت نہیں کہلا سکتا، میں ماشاء اللہ. بامعرفت نہیں کہلا سکتا. اور جو بابصیرت نہیں ہے، جو بامعرفت نہیں ہے، وہی کربلا کے اس قافلے سے، اس کاروان سے دور رہ جاتا ہے. عزیزان گرامی، آج مجھے خود اور اپنی اولاد، اپنے اہل کی اسی طرح تربیت کرنی ہے، اسی طرح ان کو اس نظام میں شامل رکھنا ہے کہ میں اس دنیا کی ہر تبدیلی کو محسوس کر سکوں، سمجھ سکوں. جب میں فردی طور پر یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا تو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک اجتماعی کام ہوگا، اور جب یہ اجتماع واقعاً ایک بڑے اجتماع کی شکل اختیار کرے گا تب ظہور حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا. مجھے اس ظہور کا اللہم رہنا ہے، اور اس صلی کے لیے مجھے اللہ ان محمد حالات پر وہی عمیق نگاہ رکھنی ہے محمد. کہ جس کو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ان کے اصحاب نے کر کر دکھایا، اور حقیقت میں ظالم کو سمجھا، باطل کو سمجھا اور حق کا ساتھ دیا. انشاءاللہ پروردگار متعال ہمیں ان حق کے ماننے والوں میں قرار دے. دعا ہے پروردگار متعال سے کہ ہمیں واقعاً حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا دے. ہمیں وہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم باطل کی ہر چال کو سمجھ سکیں، اس کے نفوذ کو سمجھ سکیں، اس کی تمام ان چیزوں کو سمجھ سکیں، اس نظام کی ان شیطنت کو سمجھ سکیں در حقیقت کہ جو میرے وجود پہ حملہ آور ہو رہی ہے. میں اس کو سمجھ سکوں، میں اس کا مقابلہ کر سکوں. اور یہ مقابلہ تبھی میں کر سکوں گا کہ جب میں قوت ایمانی کے ساتھ اس نظام میں داخل ہوں گا. پروردگار متعال ہمیشہ ہمیں امام کے ماننے والوں میں، ان کے
انصار و اعوان میں شمار کرے، ہمیں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا کرے کہ الہی ہم آمین انہیں امام کی راہ میں قربان کر سکیں۔ آمین انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، آپ سے خود التماس دعا ملتمس ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا فرمائیں کہ ہم اس مشکل وقت میں جو آج پورے عالم اسلام پر موجود الہی ہے